بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم ذکر کریں گے ہماری امی صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ واحد ماں ہیں ہماری جو غیر عرب ہیں۔ آپ یہودی بنو نذیر قبیلے سے تھیں، خیبر سے تعلق تھا ان کا۔ اس زمانے میں مدینہ کے آس پاس یہودی بس گئے تھے۔ وہ عربوں کی طرح عربی زبان بھی بولتے تھے اور رہن سہن میں بھی عربوں کی طرح ان پر گہری چھاپ تھی، لیکن وہ نسلاً بنی اسرائیل یہودی ہیں۔ جیسے بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کو بدعہدی کی وجہ سے جب مدینے سے نکال دیا گیا تھا، اور بنو نذیر کا جرم یہ تھا کہ وہ عہد کو بھی توڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، یعنی اٹیمپٹ ٹو کل، یعنی اساسینیشن والا اٹیمپٹ کیا تھا۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی اور ان کو گھیرا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لوگ رحم کی دہائی دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں فرمایا کہ جو کچھ اونٹ پر سامان رکھ سکتے ہو اس کو رکھ کر تم لے جاؤ، باقی یہاں پر چھوڑ جاؤ۔ ان کا جو سردار ہے وہ حی بن اخطب ہے۔ مدینہ چھوڑ کر یہ خیبر کی طرف یہ قبیلہ ہجرت کرتا ہے، اور یہ سن 3 ہجری میں ہوتا ہے واقعہ۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ میں پیدا ہوئی ہیں اور اب یہ خیبر میں ہیں۔ صفیہ بنت حی بن اخطب بنو نذیر سے ان کا تعلق ہے کہ صفیہ بنت حی بن اخطب بنو نذیر۔ یہ حی بن اخطب جو ہے، یہ شخص اس نے بالکل سبق سیکھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مدینہ سے نکالا، اس نے وہاں پہ اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی پہلے بھیک مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اونٹ پر سامان لے کر جاؤ۔ وہ مدینہ چھوڑ کر جب خیبر پہنچا، اس کے باوجود اب اس کو سبق لینا چاہیے، لیکن یہ شخص جو ہے بہت زیادہ سازشی ذہن کا تھا، تو یہ پھر ساز باز کرتا ہے، سازش کرتا ہے، اور منافقوں کے ساتھ اور قریش لوگوں کے ساتھ یہ ساز باز کر کے بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اور جنگ خندق میں اس شخص نے خیبر چھوڑ کر مدینہ میں بنو قریظہ سے بات چیت کرتا ہے، ان کو اکساتا ہے کہ وہ قریش کے ساتھ جو معاہدہ میں تھے اس کی وہ خلاف ورزی کریں۔ تو بنو قریظہ نے جو خلاف ورزی کی تھی وہ اس کے اکسانے سے کی تھی، بلکہ اس نے پورا پلان بنا کر خفیہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف سے، یعنی مدینہ میں بنو قریظہ سے اور محاذ پر قریش اپنے الائنس کے ساتھ، یعنی جو قریش جو آئے تھے وہ دیگر ان کے جو اور بھی الائنس لوگ تھے ان کے ساتھ یہ لوگ مدینہ پر حملہ کے پروگرام بنا کر آئے تھے۔ آپ بالکل ایسے سمجھے جیسے ہم نے دیکھا تھا افغانستان میں نیٹو الائنس ایک غریب ملک کے پر 50 نیٹو الائنس پلس امریکہ سمیت یہ لوگ آئے تھے اس پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے اس مدینہ کی اس کمزور سی چھوٹی سی ریاست پر یہ سارے لوگ الائنس کر کے، اور وہاں اندر مدینہ میں بنو قریظہ نے بدعہدی کی ہے۔ اچھا، یہ پورا یہ لوگ اپنا منصوبہ بناتے ہیں، اور اس میں ان کو کوئی کمی یا جھول نہ رہ جائے تو وہ خیبر میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، یہ اخطب بن حی جو ان کے ابا ہیں وہ چھوڑ کر، اور وہ اپنی طرف سے سفیر بنا ہوا ہے اور مدینہ میں بنو قریظہ کے اندر جا کر بات چیت کر رہا ہے۔ اور اسے اتنا زیادہ یقین تھا کہ جو قریش کا جو الائنس ہے، جو لوگ فوج آئی ہوئی ہے، جو بہت بڑی فورس لے کر آئے، یہ حملہ ایک دم کامیاب ہوگا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ پیچھے سے ہم وار کریں گے، اور سوچے کہ جب اگر یہ منصوبہ پلان کامیاب ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو، ان صحابہ کرام کا خاتمہ اسے نظر آ رہا تھا، بالکل یعنی آنکھ سے دکھ رہا تھا۔ لیکن اب وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور خندق میں مسلمانوں کو نہ صرف جسمانی طور سے بلکہ نفسیاتی اور ذہنی طور سے بھی اپنے ایمان کا
पूरी पूरी आजमाइश से वो गुजरे, और जिनको अल्लाह पर यकीन था तो इस इम्तिहान में बहुत कामयाब रहे। तो अल्लाह ने भी उनकी ऐसी मदद की कि एक आंधी आई, आंधी अल्लाह ने भेजा जो दुश्मनों पर सिर्फ चली, उनके खैमे उड़ गए, आग लग गई, जानवर सरपट भागे, खाने की जो हांडियां थी वो उलट गईं, और उनकी आंखों और मुंह में जो जर्रात रेत के थे, जो रेत के जर्रात होते हैं, जिन्होंने देखा है सहरा में कि वो रेत के ज़र्रात बड़े ही खतरनाक तरीके से हमलावर होते हैं जब शिद्दत से हवा चलती है, तो आँख और मुँह और नाक में हर तरफ से उनके अंदर जाने लगे, तो समझ ही नहीं पाए कि हम क्या करें। देखिए, इंसान बैठा जो ज़ाहिरी वो जो चीज़ों पर उसको भरोसा रहता है, और वो ज़ाहिरी असबाब पे जो भरोसा करता है, मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा नहीं करता, तो उनका हशर यही होता है। तो अल्लाह जो है, वो उसके लिए तो कुन और फयकुन, तो अल्लाह अपनी कोई भी फ़ोर्स इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पे अल्लाह ने जो हवाओं को हुक्म दिया, तो सिर्फ़ दुश्मनों पर सब कुछ उन्होंने उलट दिया, और कुफ़ार नामुराद, मायूस और पछताई के सिवा उनको कुछ नहीं मिला, और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं कि वो पसपा हों और रिट्रीट करें और चले जाएं। और मुसलमानों को अपने अमल से ये वो साबित उन्होंने कर दिया कि भूखे रहकर, पेट पे पत्थर बांधकर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जब पेट दिखाया था, 2 पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे बंधे हुए थे, तो जंगे खंदक जो थी वो एसाब को हिला मारे गए थे तमाम सहाबा इकराम, और बोलते हैं नर्व ऑफ स्टील जो था वो उन्होंने बताया कि हमारा ईमान जो है किसी तौर से डगमगाएगा नहीं। और मुसलमानों ने इस जंग में अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म अल्लाह ने दिया कि अब तुम बनु कुरैज़ा की तरफ जाओ। उन लोगों ने जंगी जुर्म किया था, वो ट्रीज़न थी, बगावत थी, गद्दारी थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में रहकर, और वो लोगों ने क्या किया था, गद्दारी की थी। और सोचिए कि अगर ये ना होता तो पीछे से कैसा वार करते, और सहाबा इकराम की पूरी फैमिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना यानी ख़वातीन सब मदीने में मौजूद हैं, और ये क्या करते हशर? तो ये एक्ट ऑफ ट्रीज़न था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि अभी हथियार उतारे भी नहीं थे कि बनु कुरैज़ा जाइए। तो बनु कुरैज़ा को उनकी किए की सज़ा मिली। वो सज़ा ये थी कि उनके मर्दों को कत्ल का हुक्म, और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। अच्छा, जब मर्दों को कत्ल का हुक्म हुआ तो हई बिन अख्तब को भी लाया गया। तो जब उसे लाया गया तो कहता है कि मुझे कोई अफ़सोस नहीं जो मैंने किया, मगर ये अल्लाह जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, और फिर वो अपना मुँह अपने लोगों की तरफ करके कहता है, ये अल्लाह की कदर है, और कैलेमिटीज़ आएगी हम पर, मगर हम सब्र और इस्तिकामत से हमें काम लेना है। और इस तरह उसका ख़ात्मा हो जाता है खंदक के बाद, यानी वो अपनी गर्दन कटवाता है, ये सब ऐसे ही बात कहकर वो अपनी गर्दन कटवाता है। अब सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, इनका शजरा अगर आप देखेंगे तो हारून अलैहिस्सलाम से मिलता था जाकर। वो ये फरमाती हैं, वो हदीस की रावी हैं, वो देखिए क्या कहती हैं, कितनी खूबसूरत बात कहती हैं कि मदीना में मैं अपने वालिद और चचा दोनों की बहुत चहेती थी, और वो हमेशा जब घर आते तो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार करते, मुझे गोद में लेते और तवज्जो से मेरी बातें सुनते, और ये हमेशा का मामूल मैंने बचपन से देखा था। लेकिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, मेरे वालिद और चचा दोनों उनसे मिलने गए, और वहाँ से आने के बाद मैं दौड़कर उनके पास गई। एक तो वो रात में देर से आए, लेकिन वो लोग बहुत अफ़सुर्दा और दुखी लगे, और मुझ पर उन्होंने नज़र भी नहीं डाली, जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। और मैंने उनको, और ये उनके लिए बहुत शॉक था, ये उनके लिए एक ऐसा तजुर्बा था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चचा और वालिद ने कभी इनको प्यार ना किया हो, कभी लाड से उठाया ना हो। तो वो जब उन्होंने देखा कि जैसे ही आए तो दौड़ती हुई गईं, जैसे हम देखते हैं हमारे जो बच्चे अपने वालिद और चचा से करीब होते हैं तो जब दौड़ कर जाते हैं तो क्या मामला करते हैं। तो जब वो जाती हैं और वो लोग तवज्जो नहीं करते, तो वो कहती हैं कि वो मैं शॉक में थी और मुझे हैरत हो रही थी। मैं वहाँ खड़ी रही और मैंने देखा कि वो मुझे जैसे उन्होंने देखा ही नहीं, और आपस में दोनों बात कर रहे थे। तो चचा को अब्बू से कहते हुए ये सुना मैंने कि क्या ये वही है? तो मेरे वालिद ने कहा, वल्लाह वो, हाँ वो वही है। तो चचा कहते हैं, क्या आप पहचान गए हैं निशानियों के साथ?
تو میرے والد کہتے ہیں ہاں میں پہچان گیا ہوں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ تو چچا کہتے ہیں اب آپ کا کیا موقف ہوگا اس بارے میں؟ تو ابو کہتے ہیں کہ مخالفت اور دشمنی جب تک کہ میری حیات ہے۔ اور یہ قصہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ خود ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد اور چچا کی بات بتاتی ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات رہ گئی کہ ان کے ابا پہچان گئے کہ یہ رسول ہے، اور یہ رسول ہونے کے بعد صرف کیا کر رہے ہیں، اس لیے نہیں مانیں گے، اس لیے ان کا اقرار نہیں کریں گے رسالت کا، کیونکہ وہ ہمارے نسل میں سے نہیں ہے۔ اب یہ ذہن میں ان کے رہ گئی بات۔ اب آپ بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور باقی باتیں آگے سنیے۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی میں ان کو طلاق ہو جاتی ہے۔ ان کا پس منظر اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ تو ان کی پہلی شادی جب ہوتی ہے اور اس شادی میں ان کو طلاق ہو جاتی ہے، دوسری شادی کنعان بن ربیع سے ہوتی ہے۔ وہ کنعان جو ہوتا ہے وہ ایسا شوہر ہے جو تشدد کرنے والا، بد زبان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ پورا چاند جو ہے پانی پر ابھر آیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا اور میں نے اپنے شوہر سے اس کا ذکر کیا۔ اب وہ ہے بہت ہی تشدد کرنے والا، تو وہ جب یہ سنتا ہے اور آپ کو ایسے دیکھتا ہے اور زور کا تھپڑ مارتا ہے آپ کے گال پر، جس کی وجہ سے آپ کے کان کی بالی اس سے ٹکراتی ہے، اور بولتی اتنا زور کا تھپڑ تھا کہ وہ ایک نشان کے طور سے آپ کے چہرے پہ لگ گیا، اور وہ بہت دن تک وہ زخم رہا اور اس کو کئی مہینے لگ گئے ٹھیک ہونے میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری چاہت ہے کہ تم عرب کے بادشاہ سے شادی کرو۔ وہ نہیں سمجھتی ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں ہے کہ میں نے خواب کا ذکر کیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم عرب کے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ تو وہ کہتی کہ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی، مگر یہ خواب اس کے شوہر کو پوری طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ اچھا، 7ویں ہجری میں خیبر کی جنگ ہوتی ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور یہ لوگوں نے اپنے خیبر میں چھوٹے چھوٹے سے قلعے نما جو گڑھیاں بنائی ہوئی تھیں، اور کیونکہ ان کے اپنے اپنے چھوٹے سے قبیلے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے لیکن قریش میں ہی سب قبیلہ ہاشم تھا، تو ویسے ان کے جو سب ٹرائب کی تھی بنو نذیر کی، وہ اپنی اپنی گڑھیاں بنا کے تھے، یعنی اپنے چھوٹے چھوٹے سے قلعے بنائے تھے۔ اور اسی غزوہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کو جھنڈا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ آج جس کو میں جھنڈا دے رہا ہوں اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ وہ جو بڑا قلعہ تھا وہ اس کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا، تو دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کہ میں جس کے ہاتھ میں دوں گا اس سے یہ قلعہ جو ہے خیبر جو ہے فتح ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خیبر جو ہے اس کا جو بڑا قلعہ ہے وہ فتح ہوتا ہے۔ اب وہاں سے بہت زیادہ بھرپور مال ملتا ہے، غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں لگا، اور چونکہ وہاں بہت سے سب ٹرائب تھے تو انہوں نے اپنے اپنے جو قلعے بنائے تھے، کچھ لوگ کیا کیے کہ ہمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں کچھ سب ٹرائب والے، اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم جنگ نہیں جیتیں گے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ ہم سے لکھوا لیجئے، ہم کھیتی باڑی کریں گے اور مدینہ کو 50% اپنی زراعت کا حصہ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آفر کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ بہت سارا مال ملا، مویشی ملے، مال غنیمت ملا، لیکن جو چھوٹے چھوٹے گڑھے والے لوگ تھے، جو چھوٹے چھوٹے سب ٹرائب تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو ہماری فتح ہونا نہیں ہے، تو وہ آگے بڑھ کر خود ہی چھوٹے چھوٹے سے گروپ بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ اب مدینہ والوں کو کھیتی باڑی کا کام پتہ نہیں تھا، اور خیبر والے ہنرمند تھے، تو یہودی لوگ بہت ہنرمند تھے، تو وہ کہتے دیکھیے ہم اس پہ زراعت کا کام کریں گے، ہم کھیتی باڑی کریں گے اور آپ کو 50% دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مگر ہم اس معاہدے کو ہر سال ریوائیو کریں گے۔ یہ دیکھیے ایک بڑی خوبصورت بات پتہ چلی کہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن رکھتے ہیں کہ ہم ہر سال، اگر آپ نے صحیح سے نہیں کیا تو ہمارے پاس یہ اختیار ہوگا کہ ہم اس معاہدے کو رد و بدل کر سکیں۔ اس طرح سے الگ کچھ لوگوں نے اپنے 50% کا معاہدہ کیا، اور کچھ اور جو گڑھے والے لوگ تھے، جو الگ قبیلے والے تھے، انہوں نے کچھ اور معاہدہ کیا، کچھ لوگوں کو غلام بنایا گیا، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ قیدی بنا گیا، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی مال غنیمت کے طور سے مدینہ میں آئیں اور دہیہ الکلبی کو ملی۔ کوئی صحابی آپ کے پاس گئے اور فرمایا یا رسول اللہ،
وہ خاتون حی بن اخطب کی بیٹی ہے اور سردار کی بیٹی ہے۔ عربوں میں سب سے قیمتی اور معزز چیز کیا تھی؟ نسب۔ تو کہتی وہ ان کے سردار کی بیٹی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ادنا حیثیت کی وہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی مل جائے، آپ ہمارے سردار ہیں، یہ آپ کے لیے موضوع اور ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دو چوائس دیتا ہوں، نمبر ایک کہ تم اسلام قبول کر لو اور میں آپ کو اپنا لوں گا، اور نہیں تو آپ اپنے دین پر رہیں اور اللہ کوئی راستہ بنا دے گا اپنی قوم کے پاس جانے کے لیے۔ اب صفیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیں کہ شوہر مر گیا، باپ اور چچا واجب القتل ہوئے اور باقی خاندان کا صفایا ہو گیا۔ وہ فرماتی ہیں یہ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہوا، اتنے پورے خاندان کا صفایا، سارے مردوں کو بنو قریظہ کے مارے گئے تھے، تو وہ یہ سب کچھ 6 یا 5 دن میں ہوتا ہے، تو اور وہ خود قیدی بن کر کھڑی ہیں، مگر کس قدر حق کو پہچانتی ہیں۔ اور جب یہ بات سنتی ہیں، اب یہ دو آپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں، یہ دو باتیں ان کو دیتے ہیں کہ آپ جو آپ کا اختیار ہے کوئی بھی ایک بات چن لیں، تو وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواہش کی تھی اسلام قبول کرنے کی آپ کی آفر سے بھی پہلے، اور میں آپ کی تصدیق کرنا چاہتی تھی آپ کے پاس قیدی بننے سے پہلے۔ اچھا اب آپ یہاں پہ رک کے سوچئے کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ کیونکہ ان کے گھرانے میں کتاب، آخرت اور رسالت کی بات ہوتی تھی۔ ان کے جو والد تھے اور ان کے جو چچا تھے وہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اپنی کتابوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اور اس وجہ سے یہ انتظار میں تھے کہ آخری رسول آنے والا ہے۔ پھر اب آپ یاد کریے کہ جب ان کے والد اور چچا کی وہ گفتگو جو بچپن میں انہوں نے سنی تھی مدینہ میں، کہ کیوں یہ صرف نسل کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہے ہیں، مان نہیں رہے، انکار کر رہے ہیں، اور حق تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول واقعی رسول ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ بات پہنچ گئی تھی کہ جب یہ حق ہے تو حق کو مان لینا چاہیے، اس لیے وہ فوراً جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو یہ سب سے پہلے ہی مجھے آپ کی تصدیق کرنی تھی۔ اور کہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بھی قسم کا نہ کوئی خیال ہے کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر رہوں، اور نہ میرے پاس کوئی بھائی، بیٹے، بھتیجے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی میرے خاندان میں سے نہیں ہے۔ میں اللہ اور رسول کو بہت چاہتی ہوں، اپنی آزادی سے بھی زیادہ۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح نہیں کریں گے بلکہ ملک یمین کی طرح سے رکھیں گے، لونڈی بن کر رہنا ہوگا۔ تو وہ سمجھتی کہ میرے لیے یہ بھی بہت بہترین آپشن ہے، اور یہ ان کی ایمان کا ایک خوبصورت اور جامع ترین پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اللہ جس کا دل منور کر دے تو دیکھیں اس کے اندر حق جو ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ اس قدر بدعہد، اس قدر معاہدہ توڑنے والا، وعدہ کی خلاف ورزی کرنے والا، اور ظلم کرنے والا، اور اپنے بات سے پھر جانے والا، اور اس کے بعد ان کے والد کی جو اکڑ، یہ سب کچھ اپنی گردن کٹوا لی اس بیچ میں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا جو دل ہے وہ اللہ نے ایسا منور کیا ہوا ہے کہ وہ حق کو تسلیم کرتی ہیں، حق کو سمجھتی ہیں، جانتی ہیں۔ بالکل یہ ویسا ہی معاملہ ہے جیسے فرعون کے سامنے وہ جادوگر جب کہتے ہیں، ان کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھاتے ہیں تو جادوگر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تمام چیز جو ہم نے دکھائی تھی وہ تو آنکھ پر ایک پٹی تھی، وہ ایک نمائش تھی جو ہم نے کی، اور یہ تو اصل معجزہ ہے۔ اور جب ان کے سارے وہ جو جو انہوں نے جادو کے کرتب دکھائے تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اسلحہ تھا اس نے سب کچھ نگلنا شروع کر دیا، تو یہ دیکھ کر وہ جادوگر کیا کہ سجدے میں چلے گئے اور مان لیا رب موسیٰ کو اور ہارون کے رب کو۔ تو جب انہوں نے اعلان کیا تو فرعون نے جو دھمکی دی، اور اللہ نے ان کی تعریف کی ہے جادوگروں کی، جبکہ اسلام میں جادوگر جو ہے نہایت قبیح جرم ہے اور نہایت برا مانا جاتا ہے، اور اس میں کوئی کسی کی بھی فلاح ہی نہیں ہے، لیکن ایک یہ جادوگر ہے جس کے اللہ نے تعریف رکھی ہے قرآن میں۔ اسی طرح سے بالکل صفیہ رضی اللہ عنہ کا دیکھیں، پورا خاندان ایسا کام کیا ہے، لیکن یہ خود اتنی خوبصورت دل رکھتی ہیں کہ حق اس میں اتنا نمایاں ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پہ ہمیں کہ ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، ہر ایک کے دل کا جو معاملہ ہے وہ اس کا ڈائریکٹ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو ہمیں اپنی دل کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے۔
اور یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان کی آزادی ہی ان کا مہر تھی۔ اس نکاح میں یہ فقہ نکلتی ہے کہ ملک یمین کو آزاد کر کے نکاح کر کے بیوی کی حیثیت ہم دے سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ملک یمین کا یہ اصول ہے، یہ شرع ہے کہ نکاح جب اگر ہو جائے تو اس کے بعد 1 ماہ ماہواری گزرنے کا ویٹنگ پیریڈ یعنی وقفہ لازم ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی حمل وغیرہ ہو تو 1 مہینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کاروائی یعنی جیسے مال غنیمت، اس کے کانٹریکٹ اور سب کچھ آرگنائز کرنا، جب یہ سب کچھ آرگنائز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس جانے لگے تو راستے میں 1 مہینے کی جو ویٹنگ پیریڈ والا جو ڈیٹ تھی، وہ مدت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا، حضرت صفیہ کے پاس میسج دیا کہ آج ہماری وہ جو ڈیٹ ہے وہ ختم ہو گئی تو ہم ملتے ہیں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور فرمایا آج کی رات نہیں، یہ جگہ مقام تبار تھا جو 6 میل دور تھا خیبر سے۔ تو اس طرح سے پھر دوسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں، جب رات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہلواتے ہیں، اور یہ مقام جو تھا صحبہ کا مقام تھا۔ اس پر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جاتی ہیں اور پرمیشن دے دیتی ہیں۔ تو کچھ صحابیات انصار کی جو خواتین جو ساتھ میں گئی تھیں اس غزوہ میں، خیبر والے میں، تو وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کرتی ہیں۔ سنال انصاریہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سامان نہیں تھا جو کہ شادی بیاہ میں ہوتا، یعنی آپ دیکھیں کہ ہر کلچر میں اپنے کم یا زیادہ کچھ نہ کچھ رسم رواج شادی بیاہ کی ہوتی ہیں، لیکن اب یہ لوگ جنگ کے بعد واپس آ رہے تھے اور یہاں پہ یہ کرنا تھا، تو کہہ رہی کہ ہمارے پاس بالکل کچھ بھی سامان نہیں تھا جو کہ ایک شادی میں کچھ ڈیکوریشن کرنے کے لیے یا کچھ سجانے کے لیے یا لگانے کے لیے، کچھ بھی ہمارے پاس ایسا نہیں تھا جیسے ہم دلہن کو سجاتے ہیں، کچھ بھی سامان میسر نہیں تھا۔ اگر مدینہ میں ہوتی تو بہت کچھ ہوتا۔ تو وہ کہتی میرے پاس مجھے ایک خوبصورت چمڑا ملا، تو وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لگا کے ایسے ٹانگ دیا، ایسا ڈیکوریشن پیس انہوں نے ایسے ٹانگ دیا۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ خوشبو تھی، وہ ہم نے لگا دی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور سنان فرماتی ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھی، ہم نے جو بھی اس میں کیا وہ اس میں ایک دم خوبصورت لگنے لگی اور جگمگا گئیں۔ اور فرماتی ہیں ہم نے جو بھی خوشبو لگائی، واللہ ایسی خوشبو میں نے کہیں نہیں سونگھی تھی، اللہ نے اس میں اس قدر برکت اور خیر ڈال دیا تھا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن وہ جو بھی کچھ کرتی تو وہ بہت اچھا ہو جاتا۔ وہ چھوٹا سا معمولی سا عطر جو بھی رہا ہوگا تو لگایا تو کہتی ہیں کہ اس قدر خوشبو دے رہا تھا، اس قدر اور اس قدر الگ بالکل ڈفرینٹ خوشبو آ رہی تھی کہ بنے تھے بہت معطر ہو گیا تھا سب کا ذہن اور ماحول۔ تو کہہ رہی تھی بڑی برکت ہم نے دیکھی ہے کہ جب ہم نے تیار کر دیا تو ہم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیونکہ اب یہ غیر عرب تھیں، اب انہیں کلچر نہیں پتا رہا ہوگا، تو کہتی کہ دیکھیں رسول کا کیا مقام ہے۔ تو کہہ رہی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کھڑے ہو کر سلام کرنا ادب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں کہ انہوں نے بالکل ویسے ہی کیا۔ اچھا، وہ فرماتی سنان کہ دوسرے دن ہم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل اور ان کی خاطر اور مدارات کر رہے تھے، تو میں نے پوچھا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگے؟ تو وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے مجھ سے، اور ہم پوری رات جاگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوری رات بات کی۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں کی؟ تو فرماتی ہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے پہلی رات کو کیوں منع کیا؟ تو میں نے جواب دیا تو بار صرف 6 میل کی دوری پر تھا اور خیبر سے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی یہودی کوئی سازش نہ کرے، اس لیے میں نے منع کر دیا، کہیں کوئی بدعہدی نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت متاثر ہوتے ہیں ان کی دور اندیشی سے اور ان کی حکمت پر۔ اب دیکھیے کتنی ماشاءاللہ انہوں نے دور اندیشی کی بات کی، کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کے والد نے جو بدعہدی کی تھی اور جو سازش کر رہے تھے، تو سمجھ رہے کوئی اگر بچہ ہوگا تو کہیں وہ کوئی سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے، تو اس لیے انہوں نے پہلی رات کو انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ چہرے پر یہ چوٹ یا داغ کیسا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا اپنا خواب اور شوہر کا رویہ بھی،
اب پھر کہتی ہیں کہ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میرے والد جو ہے پھر ان کی باری آتی بات کرنے کی، اور آپ بہت جذباتی ہو گئی تھی نا، تو جو ان کو سزا ملی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ملی تھی۔ حی بن اخطب نے جو گناہ جو جرم کیا تھا اس کی وجہ سے وہ ڈیفینیٹلی وہ سزا کا مستحق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مگر کیا کرتے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت دلجوئی کرتے ہیں اور بار بار وجوہات بتاتے ہیں اور ٹیکنیکلٹی بتاتے ہیں کہ دیکھیے کیسے معاہدہ اس نے ختم کیا، کیسے اس نے اس طرح سے پیچھے جا کے بنو قریظہ کو بھی اکسا رہا تھا، یعنی بار بار یعنی پوری رات بات کی۔ تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ وہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرنے لگے اور بتانے لگے کہ کیسے اور کیوں اور کیا وجہ تھی، اور اس میں میری اس قدر دلجوئی کر رہے تھے کہ وہ بات کو میں سمجھ گئی اور پھر میرے دل میں کوئی کھٹک نہیں رہی۔ اب آپ دیکھیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا ایک بات سمجھیے کہ وہ ایک شفیق باپ ہمیشہ دیکھا ہے انہوں نے۔ ہر آدمی دیکھیے اپنی فیملی کے لیے، اور خاص کر جو سردار ہوتے ہیں، جو آج ہم اپنے زمانے میں بھی اپنا دیکھیں نا لیڈرز وغیرہ، یہ لوگ چاہے کتنے بھی ظالم ہوں، غدار ہوں، منافق ہوں، خود غرض ہوں، لیکن اپنی فیملی میں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے برعکس بڑے شفیق ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، خیال کرنے والے ہوتے ہیں، اور دیکھنی جائے تو بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی ہمبل ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں اپنی فیملی میں۔ تو یہ جو ان کے دو چہرے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے لیے بہت ہی زیادہ ہارش ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، لیکن پرائیویٹ لائف میں فیملی میں بہت رحم دل، محبت کرنے والے، دینے والے، شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے والد کی صرف شفقت، محبت اور وہ ان کی دینے والا جو تھا، جو ان کو بہت زیادہ لاڈ کرتے تھے، صرف وہی دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے، تو آپ نے بہت دلجوئی کی، بار بار اس کو بات کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی رحمت للعالمین، تو ان کے اخلاق، کردار، امانت، دیانت، یہ تو نبوت سے پہلے لوگ مانتے اور جانتے تھے۔ تو اندازہ کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دلجوئی کی ہوگی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ وہ کہتی کہ میرا دل ایک دم صاف ہو گیا اور میں مسکرانے لگی تھی۔ اور پھر کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی واقعات۔ جزاک اللہ خیر، شکراً، بنے رہیے، جڑے رہیے، اپنا خوب خیال رکھیے گا۔